عدالت میں پارلیمنٹ حملے سے متعلق کیس کی سماعت جج جسٹس راجہ جواد عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وزیراعظم عمران خان کو کیس سے بری کر دیا گیا۔ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر، شفقت محمود، صوبائی وزیر علیم خان اور جہانگیر ترین سمیت 12 ملزمان پر 12 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ اور پی ٹی وی حملہ کیس میں وزیراعظم کو بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پارلیمنٹ حملے سے متعلق کیس کی سماعت جج جسٹس راجہ جواد عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وزیراعظم عمران خان کو کیس سے بری کر دیا گیا۔ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر، شفقت محمود، صوبائی وزیر علیم خان اور جہانگیر ترین سمیت 12 ملزمان پر 12 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیراعظم کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں مارکیٹس رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفریح گاہیں اور پارک شام 6 بجے بند ہوں گے۔ تمام شہریوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ میڈیکل سٹورز، کلینک اور اسپتال پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ مارکیٹس میں ماسک نہ پہننے پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ دفاتر میں بھی ماسک لازمی طور پر استعمال کیا جائے۔ این سی او سی اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ ملک کے 11 شہروں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فیصلہ کیا گیا، ملک بھر میں مارکیٹس رات 10 بجے بند کر دی جائیں گی۔ تمام شادی ہالز اور ریسٹورنٹس بھی رات 10 بجے بند ہوں گے۔ میڈیکل سٹورز، کلینک اور اسپتال پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ مارکیٹس میں ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔ خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ شہری گھروں سے باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کریں اور سرکاری اور نجی دفاتر میں بھی ماسک کا لازمی طور پر استعمال کیا جائے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 16 مریض انتقال کر گئے۔ اموات 6,775 ہو گئیں۔ مزید 908 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریض 3,31,108 ہو گئے۔ 3,12,638 مریض صحت یاب، 11,627 مریض زیر علاج۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے مزید 16 افراد چل بسے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,775 ہو گئی۔ ملک میں اب تک کرونا کے 3,31,108 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 11,695 رہ گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 908 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ ملک میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 3,12,638 ہو گئی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 70 دن میں کرونا مثبت ہونے کی شرح 3% بڑھ گئی ہے۔ کرونا مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ این سی او سی نے کچھ عوامی اور سماجی سرگرمیوں پر پابندیاں سخت کی ہیں۔ وبا کو صرف احتیاط کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ 70 دن کے بعد گزشتہ روز کرونا کیسز کی شرح 3% سے بڑھی ہے۔ کرونا کی پھیلتی ہوئی وبا کو صرف اسی صورت قابو کیا جا سکتا ہے کہ عوام احتیاط کی سخت ضرورت پر یقین رکھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ این سی او سی نے ہائی رسک عوامی سرگرمیوں کے لیے پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کرونا کے بعد اب سکول کھلے ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا کہ دوبارہ سکول کب بند ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو بچے گھر بیٹھ کر آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ کراچی کے ایک سکول میں طلبہ میں ٹیبلٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ 30 سے زائد نئے سکولز میں بھی تعلیم کا سلسلہ جلد شروع کیا جائے گا۔ سندھ میں 40,000 سکول ہیں اور ہمیں کسی این جی او کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں خود بھی آگے بڑھ کر ایسے سکول بنانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا میں سکولز بند رہے اور تعلیم کا نقصان ہوا، اب سکول کھلے ہیں لیکن نہیں پتا کہ دوبارہ کب بند کر دیے جائیں گے۔
چیئرمین ایس سی سی پی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، عامر خان نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ چیئرمین ایس سی سی پی تمام اہم دفتری امور گھر سے سر انجام دیں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ایس سی سی پی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے اور وہ اہم دفتری امور گھر سے سر انجام دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ایس سی سی پی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے اور وہ اہم دفتری امور گھر سے سر انجام دیں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں پاکستان اور دیگر ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کو 3 روز کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ سعودی حکام کے مطابق تمام ملکوں کو ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدوں چوکیوں سے سعودی عرب پہنچنے والے عمرہ زائرین کو کورونا وائرس سے بچاؤ پروگرام کے تحت 4 مرحلوں سے گزارا جائے گا۔ اس کے بعد وہ عمرہ کر سکیں گے۔ مکہ مکرمہ میں عمرہ زائرین کی رہائش کے لیے سینکڑوں ہوٹل مختص کر دیے گئے ہیں۔ کورونا کے مشتبہ مریضوں کے لیے ہوٹلز میں 10% کمرے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ عمرہ کے لیے آنے والے تمام افراد کی انشورنس بھی کی جائے گی، جس کے تحت انہیں کسی بیماری یا کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں علاج معالجے کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے 1 نومبر سے پاکستانیوں کے لیے ویزا درخواستیں موصول کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مدرسے پر حملہ اسلام دشمنی ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مدرسہ، ممبر، مساجد، امام بارگاہیں، گرجا مندر دہشت گردوں کا نشانہ ہے۔ قوم نے دشمن کو مسترد کر کے دہشت گردی کے نظریے کو شکست دے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے مالاکنڈ ڈویژن کے علاقے اپر دیر کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے آرمی چیف کی آمد پر استقبال کیا۔ آرمی چیف نے سنگلاخ اور دشوار گزار علاقے میں بارڈر فینسنگ پر نوجوانوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوان شرپسند عناصر کی حالیہ دہشت گردی کے تناظر میں چکنا رہے۔ سرحدوں کی حفاظت اور بارڈر مینجمنٹ سسٹم پاکستان کے امن کے عزم کی حقیقی عکاس ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمارا دکھ کل بھی مشترک تھا اور آج بھی مشترک ہے۔ دشمن کل بھی وہی تھا، دشمن آج بھی وہی ہے۔ دشمن نے سیاہ تاریخ اور مذموم عزائم کو دوبارہ پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ دشمن نے مدرسے کے معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا۔ ان بچوں میں افغان مہاجرین کے بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ افغانستان اور پاکستان نے پچھلی 2 دہائیوں میں دہشت گردوں کا سامنا کیا اور افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور افغانستان دونوں موجودہ حالات میں کسی بدمنی اور انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورتحال کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ ہمہ جہتی اور اتحادی وقت کی ضرورت ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ آرمی چیف نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ کیا اور پشاور دھماکے میں زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر افراد کی عیادت کی اور ان کی صحت کے بارے میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کہتے ہیں حکومت جانے سے پہلے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر بنائے گئے مقدمات سیاسی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی رہنماؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بدنیتی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ ہر 20 دن بعد مجھ پر مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کی قیادت کو جیب کترے قرار دے دیا، کہا یہ جو مرضی کر لیں ان کا احتساب ہوگا، نیا پاکستان سوئچ دبانے سے نہیں بنے گا، جد و جہد کر رہے ہیں۔ لاہور میں انصاف ڈاکٹرز فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب احتساب ہوگا۔
یہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو بلیک میل نہیں ہوتا. جس نظام میں سزا اور جزا نہیں ہوتی وہ ناکام ہو جاتا ہے. مافیا کرپٹ سسٹم کو تبدیل نہیں ہونے دے رہا. تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا، اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارمز جو MTI ہے. کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے. چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، کیوں ریفارمز مشکل ہیں؟ ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے. تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو جن کے مفادات جا رہے ہیں. تو یہی وہاں ہاسپٹلس کے اندر بھی یہی پرابلم کہ ہر جگہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے تھے، ان کی پہنچ تھی ہائی کورٹ کے ججز پہ، وہ سیدھے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. ایک ہی وکیل ہوتا تھا، وہی وکیل ان سب کو ریپرزینٹ کرتا تھا ویسٹ انٹرسٹ، وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے لیتے تھے. ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہوئی لیکن چینج آ گیا. آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں HMC میں، خیبر میڈیکل میں، لیڈی ریڈنگ ابھی انہوں نے ایک ہاسپٹل کی جو نئی اب ان کی بلڈنگ بنی ہے، کوالٹی بلڈنگز بنی ہے. تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ریفارم کرنا ہے اور یہ ریفارم پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. لیکن کیوں یہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ جب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے اس کا مطلب کہ آپ کو پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو صرف شکست دیتی ہے پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ ویسٹڈ افسوسناک خبر شامل کریں گے. صادق آباد کے علاقے حسین آباد میں نجی اسپتال میں بچہ وارڈ میں آگ لگ گئی. 2 کم سن بچے جلس کر جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی گاڑیوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں آگ پر قابو پا لیا. ریسکیو کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. آگ لگنے کے بعد 20 منٹ میں دھواں بھر گیا. بچوں کے لواحقین نے بھاگ کر بچوں کی جانیں بچائیں، مگر آگ اور دھواں بڑھنے کی وجہ سے 2 کم سن بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے. ریسکیو کی فائر بریگیڈ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں جنہوں نے آگ پر قابو پا لیا اور باقی بچوں کو بچانے کے لیے THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم کا مسلم ممالک کے سربراہان کو خط دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہے. سینیٹر شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف مغربی ممالک میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نفرت انگیز اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنا افسوسناک ہے. خود کو مہذب اور عالمی حقوق کا علمبردار کہلوانے کے دعوے دار مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا سیکھیں. بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان سے 2/3 اکثریت کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں گلگت کو قومی اسمبلی میں نمائندگی دینی ہے، ہم کسی کو الیکشن متنازع نہیں بنانے دیں گے. گلگت بلتستان کو ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز چاہیے. گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبائی اسمبلی اور پہلا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی نے دیا. عوامی حکومت بننے تک گلگت بلتستان سے نہیں جاؤں گا. الیکشن جیتی تو یہاں گلگت بلتستان میں بجلی کا مسئلہ تھا تو وہ جیالہ اتنا جوش میں تھا، اتنا جذبہ میں تھا کہ وہ خود بجلی کا پول چل رہا تھا اور افسوس کے ساتھ فوت ہو. ہم اپنے سارے جیالوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے عہدیداروں کو یاد کرتے ہیں، ہم انہی کا جدوجہد کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو حقوق ملے ہیں کہ ان کارکنوں کی جدوجہد کی وجہ سے ملے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر حقوق دیے گئے ہیں تو صرف بھٹو شہید نے دیا، صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیا، صرف صدر زرداری نے دیا. اور اگر آگے بھی ہمیں حقوق دینا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے. پاکستان کی بننے سے لے کے 1974 تک پاکستانی فلموں کے مشہور اداکار اسماعیل شاہ کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے.
اسماعیل شاہ اور اسپتال پابندی سے مستثنا ہوں گے۔ مارکیٹس میں ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔ خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ شہری گھروں سے باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کریں اور سرکاری اور نجی دفاتر میں بھی ماسک کا لازمی طور پر استعمال کیا جائے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 16 مریض انتقال کر گئے۔ اموات 6,775 ہو گئیں۔ مزید 908 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریض 3,31,108 ہو گئے۔ 3,12,638 مریض صحتیاب، 11,627 مریض زیر علاج۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 16 افراد چل بسے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,775 ہو گئی۔ ملک میں اب تک کورونا کے 3,31,108 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 11,695 رہ گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 908 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ ملک میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 3,12,638 ہو گئی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 70 دن میں کورونا مثبت ہونے کی شرح 3% بڑھ گئی ہے۔ کورونا مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ NCOC نے کچھ عوامی اور سماجی سرگرمیوں پر پابندیاں سخت کی ہیں۔ وبا کو صرف احتیاط کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ 70 دن کے بعد گزشتہ روز کورونا کیسز کی شرح 3% سے بڑھی ہے۔ کورونا کی پھیلتی ہوئی وبا کو صرف اسی صورت قابو کیا جا سکتا ہے کہ عوام احتیاط کی سخت ضرورت پر یقین رکھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ NCOC نے ہائی رسک عوامی سرگرمیوں کے لیے پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی کورونا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کورونا کے بعد اب سکول کھلے ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا کہ دوبارہ سکول کب بند ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو بچے گھر بیٹھ کر آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ کراچی کے ایک سکول میں طلبہ میں ٹیبلٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ 30 سے زائد نئے سکولز میں بھی تعلیم کا سلسلہ جلد شروع کیا جائے گا۔ سندھ میں 40,000 سکول ہیں اور ہمیں کسی NGO کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں خود بھی آگے بڑھ کر ایسے سکول بنانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا میں سکولز بند رہے اور تعلیم کا نقصان ہوا۔ اب سکول کھلے ہیں لیکن نہیں پتا کہ دوبارہ کب بند کر دیے جائیں گے۔ چیئرمین SCCP کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ عامر خان نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ چیئرمین SCCP تمام اہم دفتری امور گھر سے سر انجام دیں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین SCCP کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے اور وہ اہم دفتری امور گھر سے سر انجام دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین SCCP کورونا وائرس کا شکار ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے اور وہ اہم دفتری امور گھر سے سر انجام دیں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں پاکستان اور دیگر ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کو 3 روز کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ سعودی حکام کے مطابق تمام ملکوں کو ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدوں چوکیوں سے سعودی عرب پہنچنے والے عمرہ زائرین کو کورونا وائرس سے بچاؤ پروگرام کے تحت 4 مرحلوں سے گزارا جائے گا۔ اس کے بعد وہ عمرہ کر سکیں گے۔ مکہ مکرمہ میں عمرہ زائرین کی رہائش کے لیے سینکڑوں ہوٹل مختص کر دیے گئے ہیں۔ کورونا کے مشتبہ مریضوں کے لیے ہوٹلز میں 10% کمرے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ عمرہ کے لیے آنے والے تمام افراد کی انشورنس بھی کی جائے گی، جس کے تحت انہیں کسی بیماری یا کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں علاج معالجے کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے 1 نومبر سے پاکستانیوں کے لیے ویزا درخواستیں موصول کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مدرسے پر حملہ اسلام دشمنی ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مدرسہ، ممبر، مساجد، امام بارگاہیں، گرجا مندر دہشت گردوں کا نشانہ ہے۔ قوم نے دشمن کو مسترد کر کے دہشت گردی کے نظریے کو شکست دے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے مالاکنڈ ڈویژن کے علاقے اپردیر کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے آرمی چیف کی آمد پر استقبال کیا۔ آرمی چیف نے سنگلاخ اور دشوار گزار علاقے میں بارڈر فینسنگ پر نوجوانوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوان شرپسند عناصر کی حالیہ دہشت گردی کے تناظر میں چکنا رہے۔ سرحدوں کی حفاظت اور بارڈر مینجمنٹ سسٹم پاکستان کے امن کے عزم کی حقیقی عکاس ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمارا دکھ کل بھی مشترک تھا اور آج بھی مشترک ہے۔ دشمن کل بھی وہی تھا، دشمن آج بھی وہی ہے۔ دشمن نے سیاہ تاریخ اور مذموم عزائم کو دوبارہ پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ دشمن نے مدرسے کے معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا۔ ان بچوں میں افغان مہاجرین کے بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ افغانستان اور پاکستان نے پچھلی 2 دہائیوں میں دہشت گردوں کا سامنا کیا اور افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور افغانستان دونوں موجودہ حالات میں کسی بدمنی اور انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورتحال کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ ہمہ جہتی اور اتحاد ہی وقت کی ضرورت ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ آرمی چیف نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ کیا اور پشاور دھماکے میں زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر افراد کی عیادت کی اور ان کی صحت کے بارے میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کہتے ہیں حکومت جانے سے پہلے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر بنائے گئے مقدمات سیاسی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی رہنماؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بدنیتی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ ہر 20 دن بعد مجھ پر مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کی قیادت کو جیب کترے قرار دے دیا۔ کہا یہ جو مرضی کر لیں، ان کا احتساب ہوگا۔ نیا پاکستان سوئچ دبانے سے نہیں بنے گا، جد و جہد کر رہے ہیں۔ لاہور میں انصاف ڈاکٹرز فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب احتساب ہوگا۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا وزیراعظم آیا ہے جو بلیک میل نہیں ہوتا۔ جس نظام میں سزا اور جزا نہیں ہوتی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مافیا کرپٹ سسٹم کو تبدیل نہیں ہونے دے رہا۔ تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا، اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارمز جو ایم ٹی آئی ہے، کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے۔ چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، کیوں ریفارمز مشکل ہیں؟ ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے۔ تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو جن کے مفادات جا رہے ہیں۔ تو یہی وہاں ہاسپٹل کے اندر بھی یہی پرابلم کہ ہر جگہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے تھے، ان کی پہنچ تھی ہائی کورٹ کے ججز پہ، وہ سیدھے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے۔ ایک ہی وکیل ہوتا تھا، وہی وکیل ان سب کو ریپرزینٹ کرتا تھا ویسٹ انٹرسٹ، وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے لیتے تھے۔ ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہوئی، لیکن چینج آ گیا۔ آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں، خیبر میڈیکل میں، لیڈی ریڈنگ، ابھی انہوں نے ایک ہاسپٹل کی جو نئی اب ان کی بلڈنگ بنی ہے، کوالٹی بلڈنگز بنی ہے۔ تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ریفارم کرنا ہے، اور یہ ریفارم پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے، لیکن کیوں یہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ جب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو صرف شکست دیتی ہے پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ ویسٹڈ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ صادق آباد کے علاقے حسین آباد میں نجی اسپتال میں بچہ وارڈ میں آگ لگ گئی، 2 کم سن بچے جلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔
फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की गाड़ियों ने कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने के बाद 20 मिनट में धुआं भर गया। बच्चों के लवाहिकीन ने भाग भाग कर बच्चों की जानें बचाई, मगर आग और धुआं बढ़ने की वजह से 2 कमसिन बच्चे झुलस कर जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू की फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया और बाकी बच्चों को बचाने के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वज़ीर इत्तलात व नशियात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी है। सेनेटर शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मग़रबी ममालिक में इस्लाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत अंगेज इक़दामात की हौसला अफजाई करना अफसोसनाक है। खुद को महज़ब और आलमी हकूक़ का अलमबरदार कहलवाने के दावेदार मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना सीखें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान से 2/3 अक्सरियत का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, गिलगित को कौमी असम्बली में नुमाइंदगी देनी है, हम किसी को इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान को अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई असम्बली और पहला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी ने दिया। अवामी हुकूमत बनने तक गिलगित बल्तिस्तान से नहीं जाऊंगा। इलेक्शन जीती तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का मसला था, तो वो जियाला इतना जोश में था, इतना जज्बा में था कि वो खुद बिजली का पोल चल रहा था और अफसोस के साथ फौत हो। हम अपने सारे जियालों को याद करते हैं, अपने ओहदेदारों को याद करते हैं, हम उन्हीं का जदोजहद को आगे लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक मिले हैं तो इन कारकुनों के जदोजहद की वजह से मिले हैं। हम जानते हैं कि अगर हुकूक दिए हैं तो सिर्फ भुट्टो शहीद ने दिया, सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया, सिर्फ सदर जरदारी ने दिया, और अगर आगे भी हमें हुकूक देना है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है। पाकिस्तान के बनने से लेके 1974 तक पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर अदाकार इस्माइल शाह की आज 28वीं बरसी मनाई जा रही है। इस्माइल